ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر ہے پیش خدمت ہے خصوصی اپڈیٹ۔ بھارت اقلیتاں خاص کر مسلماناں اور دلتاں کے واسطے ایک مقتل بن گیا ہے۔ بھارت میں اقلیتاں وار ظلم و ستم اور انہاں کی ذلالت نے بھارت کا جمہوری دعویٰ کا بارہ ماہ سخت سوالات کھڑا کر دیتا ہے۔ بھارت کا دورہ ور آنے والا امریکی وزیر خارجہ کے واسطے بھارت میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی انہاں کا ایجنڈا میں شامل ہے۔ امریکی سرکاری اہلکار کہہ رہا ہے کہ امریکی وزیر خارجہ اپنا دورہ بھارت کے دوران انسانی حقوق کا خدشات کو ضرور اظہار کریں گا۔ مودی کا بھارت میں مسلمانوں کے علاوہ دلتاں، سکھاں اور عیسائیاں نے بھی ہندو انتہا پسند گروپ کسی خوف اور ڈر دے بغیر ظلم کو نشانوں بنا رہا ہے۔ انسانی حقوق کا عالمی ادارہ نے حالیہ سالہ میں بھارت میں اقلیتاں کی حالت زار ور کئی رپورٹ جاری کی ہیں، جنہاں میں بھارتی اقلیتاں ور کیا جاؤن والا ظلم نہ باندھے کیو ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے اپنی حال ہی میں شائع ہونے والی بین الاقوامی مذہبی آزادی کی رپورٹ میں بھارت میں مذہبی اقلیتاں کی صورتحال کی واضح تصویر پیش کی ہے۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے مودی والی بی جے پی حکومت کا طرف سے بھارت میں مذہبی اقلیتاں کے خلاف حملہ روکن میں ناکامی پر کھل کے گل کی ہے۔ بھارت کی سماجی کارکن دیپا نارائن کو کہنا ہے کہ بھارت میں سوانیاں کے نال بدسلوکی کرنی آج کل دنیا میں انسانی حقوق کی سب سے بڑی خلاف ورزی ہے۔ مقبوضہ کشمیر اور بھارت کی دوجی ریاستوں میں بھارتی فوج تشدد، ماورا عدالت قتل، سوانیاں کی اجتماعی آبروریزی اور لوٹ مار میں ملوث ہے۔ بھارت میں مودی کا دوجی وار اقتدار آن کے بعد بھارت میں مذہبی اقلیتوں کے خلاف انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں مذہبی اقلیتوں ور ہندو بالادست قوتوں کا حملہ میں کئی گنا بڑھ ہو گیا ہے، لیکن ان حملہ میں ملوث ہندو انتہا پسندوں کے خلاف نہ تو کوئی کارروائی کی جائے اور نہ ہی انہاں انصاف کا کٹیرا میں کھڑو کیا جائے۔ مودی حکومت کا طرف سے متنازع شہریت ترمیمی بل کا نام پر مسلمانوں نہ پس دیوار کیو گیو۔ اس ترمیمی بل کے خلاف احتجاج کرن کی وجہ دے فروری 2020 میں بھارتی دارالحکومت دہلی میں مسلم کش فسادات میں 52 سے زیادہ لوگ قتل کیا گیا۔ مسلمانوں کی جائیداد اور املاک مساجد، مدارس اور درگاہ نہ ساڑ گئے سواگا کا ٹھیر میں تبدیل کیو گیو۔ اس بدترین مسلم کش فسادات میں بی جے پی کا غنہ کے علاوہ بی جے پی کا وزیر جنہاں میں انوراگ ٹھاکر اور پریش ورما شامل ہیں براہ راست ملوث تھا، جبکہ دہلی پولیس نے بھی حملہ آوراں کو کھل کے ساتھ دیتا، جس کی بی بی سی اور دوجا عالمی نشریاتی ادارہ نے تصدیق بھی کی ہے۔ دہلی مسلم کش فسادات پر اقلیتی کمیشن نے اپنی رپورٹ میں کچھ اس طرح خلاصہ کیا ہے کہ محض اتفاق نہیں کہ بھارت نے انگریزاں دے آزادی تو حاصل کر لی، لیکن 89 سال کے بعد بھی بھارت کا مزاج نہیں بدلے ہو۔ اپڈیٹ ختم ہوئی۔